حضرت عمار، حدیث عمار کو تو کھیل بنایا ہوا ہے. ہاں کھیل بنائے چھوٹے چھوٹے بچوں نے. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حدیث عمار روایت کرتے تھے، روایت کر کے چپ ہو جاتے تھے، اس میں بحث نہیں کرتے تھے ڈر کے مارے. حدیث عمار اتنی نازک حدیث ہے. امام احمد ابن حنبل کوئی عام انسان نہیں ہے بھائی، اہل سنت والجماعت کا امام ہے وہ شخص. ہاں امام احمد ابن حنبل جیسا شخص. حدیث عمار ہے نا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، حدیث بیان کر کے چپ ہو جاتے تھے، اس پر بحث نہیں کرتے تھے، اس کی تفسیر و تشریح میں نہیں جاتے تھے کہ کہیں ناگہانی بات کرتے ہوئے زبان سے کوئی کلمہ کسی صحابی کے خلاف نکل جائے. اتنا احتیاط تھا. امام احمد بن حنبل جیسا شخص وہ بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں. ہمارے یہاں اس کو استنجا کا طریقہ نہیں پتا اس لڑکے کو ابھی، اور یوٹیوب پہ چینل بنا کر کے رکھا ہے حدیث عمار کے نام سے. ہاں ابھی ایک صفحہ قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، جو مولوی آئے گا اس حدیث عمار پہ بحث کر رہا ہے. کیا ہو بھائی تم؟ ہاں ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں، ابھی ان سے لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ ان کو نہیں آتا. اسلام کے ارکان کتنے، ایمان کے ارکان کتنے پوچھ لو تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے کے 5 کس کے 6. ہاں ابھی اس کو بنیادی دین کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے. غسل کرنا نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، نماز صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، توحید کی بیسک معلومات بھی نہیں ہے، بحث کرے گا حدیث عمار پہ. بھئی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جہالت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان کو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتی. علم ہم کو ہماری اوقات یاد دلاتا ہے، ہم کتنے کس بارے میں بحث کر سکتے ہیں. جن کے پاس علم ہوتا ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے زبان کہاں کھولنی ہے کہاں بند کرنی ہے. ہاں اور جن کے پاس علم ہے ان کو پتا ہے صحابہ کے اختلافات پہ اپنی زبان نہیں کھولنی ہے.